ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سورہ بقرہ آیت نمبر 146. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم. اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. بے شک ان میں سے ایک گروہ وہ چھپاتے ہیں حق کو جانتے بوجھتے. الحق بربک فلا تکونن من الممترین. تو یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے، تو سبقت لے جاؤ نیکیوں میں. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جہاں کہیں بھی تم ہوگے تو اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہی قوم کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آگے اور یہ اس بات کو پہچان بھی گئے تھے کہ یہ نبی سچ اور برحق ہیں، اور اس طرح سے پہچانتے جیسے بھیڑ میں اگر کسی کا بچہ ہو تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے، چاہے دور سے ہی ہو یا بھیڑ میں ہی ہو. اسی طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے، لیکن انکار کیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا، اور اس وجہ سے کر دیا کیونکہ یہ ضد پر اڑے تھے کہ اگر ہمارے یہاں آتے تو ہم ان کو مانتے. یہ بنی اسماعیل میں ہے تو اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، جبکہ وہ اس طرح سے پہچانتے تھے کہ جیسے اپنی اولادوں کو انسان پہچانتا ہے. یعنی وہ سچ اور برحق نبی ہیں، یہ بات وہ اچھے سے جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جبکہ یہ حق ان کے رب کی طرف سے ہے اور یہ وہ بھی جانتے ہیں، تو ان کا ایک گروہ ہے جو چھپاتا ہے اس حق بات کو. کیونکہ اگر وہ یہ جان لیں کہ یہی نبی ہیں جو ہماری کتابوں میں جن کا ذکر ہے تو پھر ان کی کون مانے گا. کیونکہ ان میں سے بہت بڑے بڑے عالم فاضل لوگ تھے اور لوگوں کو وہ گمراہ کرتے تھے اور اپنے فائدے حاصل کرتے تھے کہ یہودیوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. تو یہ اسی طرح سے یہودی علماء کیا کرتے تھے. تو اگر حق بات کو جان جاتے، نبی کو پہچان جاتے، یا ان کی جو امت تھی وہ جان جاتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت یعنی بنی اسرائیل قوم یعنی یہودی، تو یہ گمراہ نہ ہوتے، یہ سیدھا راستہ پا لیتے. تو جو ان کے یہودی علماء تھے ان کو پرابلم تھی اور وہ اس حق کو چھپانے لگے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سچائی پتہ چل جائے تو پھر ہماری وقت نہیں رہ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم شک کرنے والوں میں مت پڑو، جیسے کہ ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو شک میں ڈال دیا ہے، تو تم ایسا نہ کرو. اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جس کی جو سمت ہے وہ اسی کی طرف رخ کرے گا. کوئی اس بات سے سمجھ نہیں لے گا تو بہتر یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں نہ پڑھ کے وہ سبقت لے جائے نیکیوں میں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان ساری چیزوں میں پڑھیں کہ سمت ادھر تھی تو پھر ادھر کیوں ہو گئی، خانہ کعبہ کی طرف رخ ہو گیا تو کبھی بیت المقدس کی طرف ہو گیا. تو اس میں نہ پڑھ کے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم پر کیوں نہیں چلتے ہیں، وہ نیکیوں میں کیوں نہیں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، جس طرح سے امت محمدیہ نیکیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ حسد بھی پیچھے بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہے تو نیکیوں میں لے جاؤ نا، سبقت نیکیوں میں دوڑ لگا لو. اور یہ ہے دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے دوڑ لگاتے ہیں
دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر تم دوڑ لگانا چاہتے ہو اور آگے سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو نیکیوں میں بڑھو، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، آگے سے آگے بڑھ جاؤ۔ اور اللہ نے کہا کہ کہیں پہ بھی تم ہوگے تو اللہ ایک دن سب کو اکٹھا کر ہی لے گا، چاہے تم کہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی تم ہوگے اور کہیں بھی مرے ہوگے تو ایک دن تم سب کو اکٹھا کر لے گا، وہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کچھ بھی ہو تم بھاگ نہیں سکتے اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، کہاں جائے گا انسان؟ تو ان آیات پر یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ضد ان کی تھی آپسی، جس کی وجہ سے یہ ماننا نہیں چاہتے تھے، آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اندر بھی بہت ساری اسی طرح کی کیفیات موجود ہیں کہ ہم سچائی کو جانتے بوجھتے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کی بات کو، اللہ کے کلام کو عام نہیں کرتے ہیں، ہم بھی ایسا سوچ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سچائی پتہ چل جائے تو ہمیں کون پوچھے گا۔ تو یہی وہ لوگ کرتے تھے، تو ہم امت محمدیہ ایسا نہ کریں، بلکہ ہم اللہ کی ایک ایک بات پر غور کریں تاکہ ہم سیدھا راستہ پائیں اور متقی پرہیزگار بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانتے بوجھتے، ہر چیز جانتے بوجھتے جو بھی حق چھپائے گا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا کہ جو حق اللہ نے واضح کر دیا ہے قرآن کریم میں، اگر کوئی چھپائے گا تو لعنت بھیجی گئی ایسے لوگوں پر۔ تو ان لوگوں پر بھی لعنت ہے جو ہمیشہ یہ لوگ لعنت زدہ رہیں گے، یہودی جو چھپاتے ہیں یا بنی اسرائیل کی یہ قوم، ان پر تو لعنت ہی پڑ گئی اور اب یہ ہمیشہ یہ لعنت زدہ رہیں گے۔ تو ہمیں ایسا نہ ہو، اسی لیے ہمارا کام ہے کہ ہم حق کو نہ چھپائیں، حق کو واضح کریں، اور حق ہے قرآن کریم، اللہ کی کتاب، ہم اس کو نہ چھپائیں۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس پر چل کر انسان کامیابی اور ترقی حاصل کرتا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دین آخرت۔ اللہ نے ہمارے ہی فائدے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے اور ہم ہی کو صحیح راستے بلانے کے لیے اس کتاب کو ہمیں دیا، اور اللہ نے ہم کو بتایا کہ دیکھو اگر اس رنگ سے چلو گے تو کامیاب ہوگے۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر اسی لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو مانا نہیں بلکہ پیٹ کے پیچھے ڈالا، اور آپسی ضد کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے ایسا انہوں نے کیا۔ تو ہم ایسا نہ کریں، ان سب باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تم شک کرنے والوں میں نہ پڑو، کیونکہ جہاں شک ہے وہاں ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کبھی کوئی چیز اچھی ہو گئی تو بہت اچھا ایمان ہو گیا، اور کہیں کوئی چیز ہمارے خلاف ہوئی تو ہم شک کرنے والوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ ہم پر رحم کرے اور ہمیں محفوظ کرے ایسے شخص سے۔ اللہ نے بھی کہا ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جیسا کر رہا ہے وہ اس کے لیے ہے، ان کی ساری سمت ہے، وہ کسی کے کہنے سے نہیں چلیں گے، بلکہ اگر تمہیں کسی طرح کا کمپٹیشن کرنا ہے، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان آگے سے آگے بڑھ رہا ہے یا کوئی صحیح اس پر ہے تو وہ جلن حسد کے شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ بھی کوشش کیجئے، اللہ نے اسے کوشش کرنے پر دی، آپ بھی کوشش کیجئے، آپ بھی، لیکن نیکیوں میں کیجئے، اس میں سبقت لے جائیے۔ تو بہرحال ان سب آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ دے، قرآن کریم کی سمجھ دے، ہمیں کہنے سے زیادہ آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔